سرکار رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مطہر، میری امت کا افضل ترین عمل حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا۔ اس سلسلے میں مسائل فقہ جن کا جاننا ضروری ہے ہر مکلف عاقل بالغ پر، ان کا مختصر بیان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ہماری بحث تیمم کے مسائل تک پہنچی تھی۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو گزارش کیا تھا کہ وہ امور، وہ کام جن کے لیے یا وہ مواقع جہاں پر تیمم کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ کام جن کے لیے تیمم کرنا واجب ہے اور ضروری ہے، وہ کام بیان کیے۔ اس کے بعد جن چیزوں پر تیمم ہو سکتا ہے وہ چیزیں بیان کی، مٹی، پتھر، ریت اور اس کے بعد گچ کا پتھر وغیرہ۔ تو اب یہ ہے کہ وہ ترتیب ساری گزارش کر چکے۔ اب تیمم کا طریقہ کیا ہے، اس میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ اختلافی ہیں۔ اس میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کوشش ہوتی ہے وہ مسائل جو متفق علیہ ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں تھوڑا تھوڑا اختلاف بہرحال مابین فقہا، تو اپنے اپنا جو فقیہ ہے، مرجع ہے، اس کی طرف رجوع ظاہر ہے کہ کیا جائے گا ان مسائل کے اندر۔ البتہ مختصر جتنی نشاندہی ہو سکتی ہے وہ گزارش کر دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں جو ہے وہ تھوڑا اختلاف ہے فقہا میں۔ اب اس کا جو مکمل اصل طریقہ تیمم ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اگر انگوٹھی وغیرہ ہے اس کو اتار لیا جائے گا۔ ہاتھ میں انگوٹھی ہے یا اس قسم کا اگر کسی نے کچھ اور بنا ہوا ہے انگلیوں کے مابین، تو ان کو اتار کر، یعنی ہاتھ میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ اب دونوں ہاتھوں کو ملا کر مٹی پر مارنا ہے، یعنی اس طرح ہاتھ کو ملا کر مٹی کے اوپر، یا مٹی نہیں ہے تو پتھر کے اوپر، پتھر نہیں ہے تو ریت کے اوپر، یا جو چیزیں بیان ہو چکی جن پر تیمم کرنا صحیح ہے ان پر اس طرح ہاتھ ملا کے تو مارنا ہے۔ اب اس میں جو ہے یہاں پر فقہا کے مابین بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ مارنا ہے، بعض کے نزدیک بس رکھ دیں تو کافی ہے۔ یہ یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف، تو یہ اپنے اپنے مرجع کی طرف جو ہے وہ بعض کے نزدیک ضرور مارنا ہے، بعض کے نزدیک خالی رکھ دیا تو کافی ہے۔ اچھا، اب دوسرا اختلاف یہاں پر یہ بھی ہے کہ اب اکثر کا یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر، مثلا میں وحید خراسانی صاحب کا مقلد ہوں تو ان کے نزدیک احتیاط واجب کی بنیاد پر جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو اکٹھا مارا جائے، یعنی یہ نہیں کہ پہلے ایک مار لیا پھر دوسرا مار لیا، یعنی دونوں کو اکٹھا مار لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کسی فقیہ کے نزدیک رخصت بھی ہو، پہلے یہ پھر یہ مارنا ہے۔ تو بہرحال اس میں جو ہے وہ فرق یہ تھوڑا فقہا کے مابین ہے۔ تو ہم ظاہر ہے اتنی صلاحیت و استعداد نہیں رکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اپنے تمام تر چیزیں سمجھ سکتے، تو لامحالہ ہم نے فقہا کی طرف ظاہر ہے کہ رجوع کرنا ہے۔ یہ مسائل بھی تو ظاہر ہے جو بیان کیے جاتے ہیں یہ بھی تو انہی کے فتاوی سے ہی سارے اخذ شدہ ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، چاہے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے، مسائل انہی کے ہی بیان کیے جاتے ہیں جو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ واضح ہے۔ اب یہ تھوڑا سا اختلاف جو ہے اس کو آپ نے خود اپنے مرجع کی طرف رجوع کر کے حل کرنا ہے۔ تو یہ ہاتھ کو ملا کر پر یا جس چیز پر تیمم مباح ہے، جائز ہے، اس پہ مارا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ملا کر ہتھیلیاں اپنی طرف کر کے جہاں سے بال اگتے ہیں، بال اگنے کی جگہ پر اس کو رکھ کر دونوں ہتھیلیوں کو پھر سیدھا ناک پر اس کو کھینچ لینا ہے۔ واضح ہے جی، آسان ہے، اس میں کوئی مشکل ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ سے دائیں
ہاتھ کا یہاں سے، یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہاں سے جو ہے اس کا مسح کر لینا ہے دائیں ہاتھ کا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں کا جو ہے اس کے بعد یہ کر لینا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک تھوڑا سا فتاوی جو ہے وہ فرق ہے، بعض کے نزدیک دو ضربی ایک ضربی، یعنی تیمم جو ہے دو ضربی ہوگا ایک ضربی ہوگا۔ بعض فقہا کے مابین یہ ہے کہ اگر غسل کے بدلے تیمم ہو تو دو ضربی تیمم کیا جائے۔ مثلا ایک وہ ضرب ماری ہے تو چہرے پہ، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ مار کے تو پھر ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، تو دو ضربی ہو گیا۔ بعض کے نزدیک وہ کہتے ہیں نہیں، چاہے غسل کے لیے ہو چاہے وضو کے بدلے ہو، دونوں میں دو ضربی تیمم کرنا مستحب ہے۔ اس میں جو احوط طریقہ سب کے نزدیک تقریباً جو ہے وہ بیان شدہ ہے، متفق علیہ، اس میں یہ ہے بہرحال کہ ایک دفعہ ہاتھ مارا، چہرے کا مسح ہو گیا، اس کے بعد یہ ہاتھ کا مسح ہو گیا، پھر دوبارہ ہاتھ مار کے صرف ہاتھوں کا، یعنی ہاتھوں کا پہلے بھی مسح کر لیا اور پھر دوبارہ ہاتھ مار کے دوبارہ مسح کر لیا، تو یہ ایک مکمل یعنی آسان ترین۔ اس کے لیے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جو چیزیں وضو کے اندر دھونی ہیں ان کا مسح ہے، جن چیزوں کا وضو میں مسح ہے ان کی معافی ہے، ان کے لیے کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ مبطلات تیمم، جو چیزیں مبطلات وضو بیان کی گئی ہیں وہی مبطلات تیمم ہیں۔ پیشاب پخانا، ریح کا خارج ہونا، نیند جو آنکھوں اور کانوں پر غالب آ جائے وغیرہ، جو مبطلات وضو ہیں وہی مبطلات تیمم ہیں، سیم۔ ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جس مجبوری کی بنا پر ہم نے تیمم کیا تھا، جس مجبوری کی بنا پر ہم نے تیمم کیا تھا، جیسے ہی وہ مجبوری ختم ہو جائے گی تو تیمم بھی ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر بندے نے مجبوری تھی، نے نماز شروع کر لی ہے، اثناء نماز وہ مجبوری ختم ہو گئی، تو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، اس دوران مثلا پانی نہیں تھا بالکل، یعنی مورد پہلا یہی ہے کہ پانی اتنا نہیں ہے جتنا وضو یا غسل کے لیے ضرورت ہے، تب اس میں یہ ہے کہ نماز بندے نے شروع کر لی ہے اور درمیان میں پانی آ گیا، وہ مجبوری ختم ہو گئی، یا بیماری جس وجہ سے کیا تو بیماری برطرف ہو گئی، جو بھی مجبوری تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب اس نماز کا کیا کریں؟ تو فرمایا گیا، یہ بھی متفق مسئلہ ہے، اگر پہلی رکعت کے رکوع سے پہلے پانی مل جائے، پہلی رکعت کے رکوع سے مل جائے تو پھر نماز کو چھوڑ دینا ہے، اور وضو یا غسل جو چیز واجب تھی وہ بجا لانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نماز کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ اگر رکوع میں چلے گئے یا رکوع کے بعد ملا ہے تو پھر وہ نماز جو ہے وہ اسی تیمم کے ساتھ پوری کی جائے گی، باقی نمازوں کے لیے پھر اپنا وظیفہ جو ہے یعنی وضو یا غسل والا اس پر عمل کیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، اب اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر مٹی وغیرہ یا کچھ بھی ایسا جن پر تیمم ہوتا ہے، ان چیزوں میں سے پانی کی بھی مجبوری ہے، ان موجبات تیمم میں سے کوئی موقع ہے جہاں پر تیمم کرنا ضروری ہے، ان مواقع میں سے کوئی موقع ہے، اور وہ چیزیں بھی نہیں مل رہی جن پر تیمم کرنا صحیح ہے، یعنی اب نہ تیمم کر سکتا ہے نہ تو نماز کا کیا کریں؟ تو اس دوران میں پھر نماز کی معافی ہے، نماز کی معافی ہے، نماز قضا ہے، معافی کا مطلب قضا ہو جائے گی جب مجبوری ختم ہو جائے گی، یعنی وضو کر سکیں یا تیمم کر سکیں، غسل کر سکیں یا تیمم کر سکیں، تو اس وقت پھر ان نمازوں کی قضا بجا لائی جائے گی۔
البتہ جو نمازیں تیمم کے ساتھ ادا کی گئی ہیں مجبوری کی وجہ سے، تیمم کیا اور اس کے ساتھ نمازیں ادا کی گئی، ان کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے، ان کی قضا نہیں ہے، ضروری کیا مستحب بھی نہیں ہے، ان کی قضا نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ بھی نہیں مل رہا جس کے ساتھ ہم نے تیمم کرنا ہے، وہ اشیاء بھی نہیں میسر ہیں، نماز جو ہے وہ بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے نماز قضا ہو جائے گی، اور جس وقت مجبوری ختم ہوگی تو پھر جو ہے ان نمازوں کی قضا کی جائے گی۔